میڈیا کی سافٹ پاور کیا ہے؟ از کلام ڈاکٹر حسن رحیم پور ازغدی۔ عالمی میڈیا میں سافٹ پاور کی اصطلاح کو چند لوگوں سے منسوب کیا جاتا رہا ہے، جس میں سے ایک جوزف نائے ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ اس اصطلاح کو استعمال کیا اور اس سے متعلق نظریہ پردازی کی۔ اس نے کتاب بنام سیاسی رہنما سافٹ پاور یا انفارمیشن پاور بھی لکھی ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ نئے استعمار کا زمانہ ہے، لیکن جب تک ہم یہ نہ سمجھ سکیں کہ نظریات و مفاہیم اور الفاظ و تصاویر کے اسلحے خانے سے مورد ہدف معاشرے کو کیسے نشانہ بنایا جائے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ قدیم استعمار کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہوں۔ قدیمی استعمار یعنی جو جنگ و فوجی لشکرکشی کے دور پر مشتمل تھا، جبکہ جدید استعمار یعنی کیسے کم سے کم خرچہ کر کے مد مقابل سے زیادہ فائدہ اور نتیجہ حاصل کیا جائے۔ سافٹ پاور یعنی سینکڑوں باطل مفروضوں اور نظریات کے درمیان مورد ہدف معاشرے پر اور اسی طرح پوری دنیا کے معاشروں پر تحقیق کرو، یعنی دقیق طور پر کون سی ترجیحات حقیقی اور درست ہیں اور کون سی ترجیحات صرف تمہارے ذہنی تصورات ہیں، یعنی پہلے مرحلے میں خیالات کو حقیقت سے الگ کیا جائے۔ آپ نے فٹ بال میں دیکھا ہوگا کہ ٹیموں کے کوچ مقابل ٹیم کے نقاط ضعف و قوت کو ویڈیو کے ذریعے اپنی ٹیم کے سامنے نشاندہی کرتے ہیں تاکہ دقیق طور پر اس کا توڑ نکال کر مقابل ٹیم کو شکست دے سکیں۔ سافٹ پاور سے استفادے کی پہلی شرط ذہانت و انٹیلیجنس پر مبنی مورد ہدف معاشرے کی دقیق شناخت ہے۔ وہ ہمارے خلاف حد اقل 150 سال سے ریسرچ میں مصروف ہیں، جس کی بنا پر وہ بعض اوقات ہمارے معاشرے کے نقاط قوت و ضعف کو ہم سے زیادہ بہتر اور بیشتر جانتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے کا دماغ ہی اس کا اصل کنٹرول روم ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دروازہ توڑ کر ہی داخل ہوں، بلکہ جیسے عام لوگ دروازے سے داخل ہوتے ہیں، آپ بھی ویسے ہی دروازے سے داخل ہوں۔ پھر اپنے دوست تلاش کریں اور ایسی زبان تلاش کریں کہ وہ یہ یقین کر لیں کہ یہ انہی کی زبان ہے، اور جب آپ ان کے کنٹرول روم میں پہنچ گئے تو پھر آپ انہیں آسانی کے ساتھ وہاں تک لے جا سکتے ہیں جہاں انہیں لے جانا آپ کا ہدف تھا۔ کوشش کرو کہ ان کی دیدگاہ اور طرز تفکر کو تبدیل کر ڈالو، ان کے معیارات کو بدل ڈالو، ان کی حساسیت مقدسات کو بدل ڈالو، ان کے اقدار کی ترجیحات کی فہرست کو الٹا کر ڈالو۔ یہ وہ کام ہے جو عالمی میڈیا میں ہالی ووڈ، فلم و سینما سے لے کر سوشل میڈیا تک باقاعدہ اور پلاننگ کے تحت اسٹیپ بائی اسٹیپ انجام دیے جا رہے ہیں۔ سافٹ پاور یعنی مد مقابل محاذ کو سب سے پہلے کسی بھی طرح شکوک و شبہات میں مبتلا کر ڈالو تاکہ تمہارے خلاف بر وقت اور صحیح فیصلہ نہ کر سکے۔ اگلے مرحلے پر انہیں مایوس کر ڈالو کہ تم بدبخت ہو، تم لاچار ہو، تمہارا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے، تمہارا وہ ماضی نہیں تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے۔ حالانکہ خود ہزاروں ایٹم بموں کا مالک ہے، جنگی جرائم کا مرتکب مجرم ہے، لیکن پوری دنیا کو ایران سے خوفزدہ کرتا ہے کہ ایران ایٹم بم بنا رہا ہے۔ دیکھیں، انہوں نے اسی سافٹ پاور سے وہ کام کر دیا کہ آج کوئی بھی پوری دنیا میں یہ سوال نہیں کرتا کہ امریکہ، روس، فرانس، برطانیہ اور چین کے پاس ایٹم بم کیوں ہے۔ آج کوئی یہ سوال نہیں کرتا۔ جب آپ کسی فیکٹری میں جاتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ پہلے سیفٹی پھر کام، لیکن جب آپ سوشل میڈیا کی دنیا میں، سینما، انسانی علوم کی مباحث میں، ثقافت اور روشن فکری پر، تھیٹر اور آرٹ گیلریز وغیرہ میں جاتے ہیں
تو وہاں آپ کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی سیفٹی گائیڈ لائنز نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ جسمانی نقصان کو آپ محسوس کر چکے ہوتے ہیں، لیکن سافٹ پاور سے متعلق نقصان کو درد کو محسوس نہیں کر پائے ہیں. حتیٰ آپ یہ بھی نہیں سمجھ پاتے کہ جو ناول آپ پڑھ رہے ہیں اس کے اختتام پر جب آپ کتاب بند کر رہے ہوں گے تو اپنی زندگی سے متعلق مایوس ہو چکے ہوں گے، اپنی بیوی کی نسبت شکی ہو چکے ہوں گے. فلاں فلم دیکھ کر جب سینما سے باہر آئیں گے تو افسردگی طاری ہو چکی ہوگی، یعنی آپ زندگی کے معنی و مقصد کو کھو چکے ہوں گے. جدید آرٹ گیلری کے وزٹ سے واپسی پر وحشی افکار آپ پر حاوی ہوں گے. دراصل تصاویر و الفاظ و آواز سے ہمیں نشانہ بنایا گیا اور ہم پر انہی کے ذریعے حملے کے مقصد سے فائر کیا گیا، لیکن ہم اس حملے کے فائر کی آواز کو سن، دیکھ اور سمجھ نہیں پائے. اور جب تک یہ احساس و ادراک پیدا نہ ہو کہ ہم نفسیاتی جنگ سافٹ ویئر کے حملوں کو درد کو محسوس کر سکیں، اس وقت تک نہ ہم اس جنگ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ اس جنگ میں فتح یاب ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ ہم تصاویر و الفاظ و آواز کی طاقت کو سمجھ سکیں. سافٹ پاور یعنی تصاویر و الفاظ و آواز ایک ڈائنامائٹ کی طرح پوری بلڈنگ کو یکدم منہدم کر دیتا ہے. اجتماعی اخلاق کی بلڈنگ یکدم زمین بوس ہو جاتی ہے. سافٹ پاور یعنی انفارمیشن، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انفارمیشن صحیح بھی ہو، بلکہ یہ وہ انفارمیشن ہے جو پہلے سے انجینئرنگ شدہ، تحریف شدہ اور ہدف کے مطابق درجہ بندی شدہ ہے، جسے تحریف انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ٹیکنیک کہتے ہیں. سافٹ پاور یعنی ایسا کام کرو کہ غلام خود اپنی زنجیروں کا بوسہ لیں، ایسا کام کرو کہ غلام اپنے مالکوں کی زبان بولنے پر فخر کریں. اور یہی وہ وقت ہوگا کہ جب وہ قوم مکمل طور پر ہمارے کنٹرول میں آ چکی ہوگی. پھر کسی قسم کی جنگ اور خرچہ کرنے کی ضرورت نہ ہوگی، بلکہ پھر ہم انہی کے پیسوں کو انہی کے خلاف بآسانی استعمال کر سکیں گے. اگر ہم نے یہ سیکھ لیا کہ کیسے الفاظ و تصاویر و آواز کے بد مقابل محاذ پر آگاہانہ، سنجیدہ ذہانت کے ساتھ ہوشیارانہ انداز میں پڑھا، دیکھا اور سنا جائے، تو یہ وہ وقت ہوگا کہ جب آپ اس محاذ پر، کیونکہ حقیقت میں یہ محاذ جنگ ہی ہے، تو پھر اس محاذ پر مثبت عمل انجام دے سکیں گے.